لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ادرکنی یا علی صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، برادران عزیز، ایک عرصے کے بعد ذکر حسین کا شرف حاصل ہو رہا ہے، خصوصاً آج شب جمعہ ہے۔ پروردگار ہم سب کی طاعت و عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مزید عبادتوں میں شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت بابرکت شب ہے، آج کی وہ ساری عبادتیں، ساری طاعتیں اور ساری دعائیں قبول ہونے کی رات ہے۔ بہرحال آج قبولیت کے دروازے ذرا وسیع پیمانے پہ پروردگار عالم کھول دیتا ہے۔ دعائیں روز قبول ہوتی ہیں، لیکن شب جمعہ خصوصاً پروردگار عالم رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو بہرحال آج ہماری اس مختصر سی مجلس میں بھی جو کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، وہ بارگاہ پروردگار عالم میں وہ جو رحمت کا دروازہ کھلا ہے، کوشش یہی ہوگی کہ اس دروازے کے اندر پہنچ جائے اور اس مجلس کو پروردگار عالم قبول فرما لے۔ مولا کائنات کے حوالے سے میں نے رسول اسلام کی ایک حدیث پیش کی ہے، بس چند منٹ پڑھوں گا، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ یا علی ادرکنی یا علی، مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قدم پر، ہر مصیبت میں ہم اور آپ یا علی ادرکنی کہتے رہتے ہیں، لیکن بس ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کیا اضافہ ہوا ہے؟ یا علی ادرکنی یا علی۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جو میں نے عنوان کو قرار دیا ہے، اسی حوالے سے سوچتا ہوں کہ ایک روایت پیش کر دوں آپ لوگوں کے سامنے۔ ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں جیتے ہیں، رہتے ہیں، اور جس کا جو پیشوا ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ یاد کرتا ہے۔ لہذا جب بھی دنیا دیکھتی ہے کہ اہل تشیع کے یہاں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ ایک ہی ذات کو یاد کرتا ہے، اور وہ علی کو یاد کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مولا کائنات کو اپنی زندگی میں کتنا ڈھالتے ہیں۔ دیکھیے، میں کہیں تک لے کر جانا چاہتا ہوں، مثلا صرف اور صرف کیوں مصیبت ہی میں علی یاد آتے ہیں؟ کوئی گر رہا ہے، ہماری زبان پر آ جاتا ہے یا علی۔ اتنا ہمارے اندر موجود ہے علم، اور ہمیں اتنا یقین ہے کہ علی کا نام لینے سے انسان سنبھلتا ہے، تبھی تو برجستہ علی کا نام آتا ہے، ورنہ کسی اور کا بھی تو نام آ سکتا تھا۔ لیکن عزیزان محترم، جب ہمیں اتنا یقین ہے کہ گرتا ہوا بچہ یا گرتا ہوا انسان علی کے نام سے سنبھل سکتا ہے، تو کیا ہم علی کے پیروکار بن کر اپنی زندگی کو نہیں سنبھال سکتے؟
جب گرنے سے اپنے کو سنبھال سکتے ہیں تو علی کی بندگی کر کے، علی کی محبت کو اپنے کلیجے میں رکھ کر ہم اس کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو کیوں نہ آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اب ذرا اور ایک پہلو آگے بڑھتے ہیں. صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جناتوں نے، بلکہ فرشتوں نے، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جب ضرورت پڑی علی کو یاد کیا ہے. اور صرف انسانوں اور جناتوں اور فرشتوں نے نہیں بلکہ جب جب ضرورت پڑی ہے اولیاء خدا کو تو انہوں نے بھی علی کو یاد کیا ہے. اور اگر اجازت دے تو اور بات کو آگے بڑھاؤں. جب اولیاء نے یاد کیا تو یا تو علی تھے یا گزر چکے تھے، اما انبیاء نے اس دور میں یاد کیا ہے جب علی تھے ہی نہیں، صرف نور تھا. انبیاء نے اس وقت مدد مانگی ہے جب علی نور کا پیکر تھے. جب جناب امیر کائنات کی ولادت ہوئی تو جب رات کا اندھیرا اور سناٹا ہوا، آسمان پر جو عام طور پر ستارے ہوا کرتے ہیں وہ ستارے روزانہ سے زیادہ چمکنے لگے تھے. توجہ رہے، یعنی جو ستارے تھے جو روزانہ چمک ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ چمک شب ولادت مولا کائنات تھی، اور پورا آسمان چمک رہا تھا. آسمان کا رنگ بدل چکا تھا، آسمان کا کلر چینج تھا. قریش آسمان کی طرف دیکھے اور کہنے لگے آخر کیا ہو گیا ہے؟ آسمان کا رنگ بدل گیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ روشنی اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ سارے کے سارے قریش گھر سے نکل کر باہر آ گئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور انگشت بدندہ ہوتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. جب سب کے سب باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنا شروع کیا. اب گفتگو کرتے کرتے، پوری توجہ رہے، گفتگو کرتے کرتے ایک سے دوسرا کہتا ہے ایسا لگتا ہے یقیناً آسمان پر کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے. مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی اور قریش کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان پر یقیناً کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، اس لیے آسمان کا رنگ بدل گیا ہے. یہ روایت کے جملے ہیں. میں امت مسلمہ عالم اسلام کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہوں گا ان تمام افراد سے کہ جو قریش کی ذہنیت رکھتے ہیں اما وہ آسمان پر کوئی حادثہ نہیں تھا، آسمان پر کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ حوادث سے بچانے کے لیے امیر کائنات آ رہا تھا. مشکل کشا کی آمد تھی، کوئی آسمان پر حادثہ نہیں تھا، حادثات کو دور کرنے والے کی آمد تھی. لہذا جب بھی ہمیں مومنوں کو وقت ضرورت حاجت پیش آتی ہے تو حلال مشکلات کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ
مشکلوں کو حل کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں۔ یہ کائنات جان لے کہ ہم صرف ان افراد کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے پہلے لے کر ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہ چاہے دنیا میں ہو یا گزر گئے ہو تمہاری حاجتوں کو ہمیشہ قبول کریں گے۔ تم ان سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، تم ان کو کبھی بھول نہ جانا۔ اجازت ہو تو روایت عرض کروں۔ صاحب روضہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ تھی جس میں اسلام کو شکست ہوئی۔ ایک جنگ تھی جس میں اسلام کو شکست ہو گئی، ہار گیا اسلام۔ جب اسلام کو شکست حاصل ہوئی تو تمام کے تمام اسلام کے جو لشکر والے تھے وہ رسول اسلام سے خفا ہو گئے، سب کے سب خفا ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اسی غصے کے سبب رسول اسلام کو چھوڑ کر جانے لگے۔ جب رسول اسلام نے اپنے کو اکیلا پایا تو ایک لمحے کے لیے رسول پریشان ہوئے۔ جیسے ہی رسول پریشان ہوئے پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل پہنچے، یا رسول اللہ ان اللہ یقرؤک السلام، پروردگار عالم آپ کو سلام عرض کر رہا ہے۔ پھر جبریل نے کہا، یا رسول اللہ وَيُبَشِّرُكَ بِالنُّصْرَةِ، آپ کو بشارت دے رہا ہے نصرت کی۔ جناب جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اب گھبرائیے نہیں، اسلام کی شکست نہیں ہوئی، بلکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے رسول اس جنگ کو آپ نے ہارا نہیں بلکہ جیتا ہے۔ اور یہی مورخ نے بھی، تاریخ لکھنے والوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اسلام کو ظاہری شکست ہوئی تھی۔ لکھنے والوں نے بھی یہی لکھا کہ اسلام کو ظاہری شکست ہوئی تھی، لہذا رسول اسلام نے جیسے ہی جناب جبریل سے کہا کیا بشارت ہے، جبریل نے کہا پروردگار عالم نے کہا ہے اگر ان شئت، اگر آپ چاہیں تو پروردگار عالم، پوری توجہ رہے، یہی ایک جملہ ہے جو پوری مجلس کا ماحصل ہے۔ رسول اسلام نے کہا اللہ کی طرف سے کیا بشارت ہے؟ جبریل نے کہا پروردگار عالم نے کہا ہے ان شئت، اگر آپ چاہیں تو پروردگار عالم ابھی اپنے فرشتوں کو لشکری کے طور پر بھیج کر تمام دشمن اسلام کو پسپا کر کے آپ کو نصرت عطا کرے گا۔ رسول نے کہا اور کیا بشارت ہے؟ کہ ان شئت، اگر آپ چاہیں تو فرشتوں کا لشکر بلا کر اپنی جنگ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ وَإِن شِئْتَ، اگر آپ چاہیں، وَإِن شِئْتَ عَلِيًّا، اگر آپ چاہیں تو علی کو بلا لیں۔ رسول اسلام کا جملہ سنیں گے۔ رسول اسلام نے کہا، پوری توجہ رہے اس جملے پر، رسول اسلام نے کہا مجھے علی کے ہوتے ہوئے
فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے. فخیر علی، یہی رسول کا جملہ ہے. رسول نے علی کو اختیار کر لیا. فخیر علی، علی کو اختیار کر لیا کہ نہیں، مجھے فرشتوں کی ضرورت نہیں، بس علی چاہیے، بس علی چاہیے، بس علی چاہیے. عالم اسلام سنے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ نے نبی سے کہلوایا. اب اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی کی سنت پہ عمل کرو. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم علی اور نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. نعرے حیدری، نعرے سلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فخیر علی، رسول السلام نے مولا کائنات کا اختیار کیا. اب مولا کائنات کو جب اختیار کر لیا تو رسول اسلام نے جناب جبریل کے ذریعے پروردگار عالم سے سوال کیا، پروردگارہ علی کو بلائیں کیسے؟ توجہ رہے، علی کو بلائیں کیسے؟ جناب جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، علی مدینے میں ہیں. اس مدینے میں اس جنگ میں مولا کائنات موجود نہیں تھے. مورخ نے جنگ تبوک کے حوالے سے لکھا ہے یہ واقعہ. اس جنگ میں مولا کائنات موجود نہیں ہے. اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، رسول نے کہا، اے جبریل، میں علی کو آواز کیسے دوں؟ جبریل نے کہا، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ علی مدینے میں ہے، لہٰذا اپنا رخ مدینے کی طرف کریے. توجہ، مدینے کی طرف کریے اور کہیے، یا علی ادرکنی، یا علی. رسول نے کہا، پہلے رخ مبارک کو مدینے کی طرف کیا اور مدینے کی طرف کرنے کے بعد آواز دی، یا علی ادرکنی، یا علی. لمحہ بھی نہیں ہوا، فجاء علی، علی آ گئے، علی آ گئے. دیکھیے فا جو آتا ہے لفظ فا، فعلیًا، وہ فوری طور کے معنی میں آتا ہے، فوراً. مثال دے دوں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں، میرے بعد فوراً، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، تمام مومنوں کے مولا ہیں. فجاء علی، علی آ گئے. لہذا عزیزان محترم، رسول اسلام نے کیا کہا؟ یا علی ادرکنی، یا علی. لیکن وہ دور اور تھا کہ جب نبی کو رخ کرنا پڑا مدینے کی طرف، لیکن آج ہمیں رخ کرنے کی ضرورت ہے نجف کی طرف اور کہیں، یا علی ادرکنی، یا علی. اور اس کے بعد علی سے اپنی مناجات کریں، اپنی دعائیں مانگیں، اپنے تمام کے تمام حالات بیان کریں. جب مشکل میں رسول کے کام آ رہے ہیں علی، جب رسول کے مشکل میں کام آ رہے ہیں علی، تو ہم محبوں کے کام کیوں نہ آئے گا علی. اسی لیے
شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے، ناد علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے۔ ناد علی یہی تو ہے، علی کو بلانا، علی کو ندا دینا، یا علی ادرکنی یا علی کہنا، یہی ہے ناد علی۔ اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے، ناد علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے۔ ہم سب کو تصویر بنانی علی کی ہے۔ جبریل ایک خاص نشانی علی کی ہے، جاگے تو لافتہ کا ترانہ سنائی دے، سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی دے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی دے۔ یہ علی اور رسول کا ایسا رشتہ ہے کہ جو رشتہ روز اول سے ہے۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، لہذا یہ نور کا ٹکڑا ہوتا رہا اور پروردگار عالم اس اسلام کو، اس دین کو کائنات میں بھیجتا رہا، پہنچاتا رہا، تبلیغ ہوتی رہی۔ لیکن ایک دور آیا کہ اسی علی کی محبت میں لوگوں کو دیواروں میں چنوایا جانے لگا۔ ایک دور آیا کہ اسی علی کی محبت میں سولی پر چڑھایا جانے لگا۔ ایک دور آیا کہ اسی محبت کے لیے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جانے لگا، دیواروں کو علی کے چاہنے والوں کے خون سے بنایا جانے لگا۔ اور جب یہ وقت آ گیا تو پھر حسین ابن علی نے اپنا کنبہ لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا؟ بہت سارے خطبات ہیں، تو اس میں یہ جملہ نہیں تھا کہ ہمارے چاہنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ جو اہم پیغام تھا حسین کا وہ یہ تھا کہ میرے نانا کے دین میں تبدیلی کی جا رہی ہے جو ہمیں برداشت نہیں ہے، جو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے دین پر مٹنا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن دین کو برباد ہونا نہیں دے چاہتے، برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ امام حسین دین کی بقا کے لیے کربلا پہنچ گئے، اور جب کربلا پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی امام حسین امام تھے، انہیں پتا تھا کہ یہاں پر مقام نصرت نہیں ہے، مقام نصرت نہیں ہے۔ چاہتے تو اپنے علم امامت کے ذریعے چاہے کروڑوں افراد ہوتے سکنڈوں میں فنار کر دیتے،
اپنے بددعا کے ہاتھ اٹھا دیتے، سب زمین بوس ہو جاتے، لیکن یہاں پہ مقام نصرت نہیں، لہذا امام نے نصرت نہیں مانگی۔ فرشتے آتے رہے، میں نصرت کے لیے آ جاؤں، مجھے نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء بھی آتے رہے، میں نصرت کر دوں، مجھے نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آتے رہے، ناصر بننے کی خواہش کرتے رہے، لیکن حسین نے کہا میں مقام امتحان میں ہوں۔ اللہ اکبر، میں مقام امتحان میں ہوں، مجھے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے وقت آخر ہر شخص آیا، چاہے وہ انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، نانا ہوں، سب کے سب چلے گئے، لیکن حسین نے مدد نہ مانگی۔ اور جب حسین کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جب ایک مرتبہ یہ اشقیاء خیام حسینی کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد خیموں کو آگ لگایا، خیموں میں آگ لگنی تھی کہ جناب سکینہ کا دامن جلا ہوا ہے، باہر نکل رہی ہے۔ جناب زینب نے جناب سید سجاد کو سہارا دے کر باہر نکالا، اور جب تمام کے تمام بیویاں باہر آ گئی، خیام جل گئے، جب تمام بچے سسک رہے ہیں، جناب زینب نے ایک مرتبہ رات کا اندھیرا ہوتے ہی اپنی کمر کو کسا، اور کمر کو کسنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ بچوں کی اور تمام اہل حرم کی اب اگر کوئی نگہدار تھی تو وہ زینب تھی، کیونکہ عباس نہ رہے، جو علمدار تھے وہ نہ رہے، جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ جناب سکینہ کا شہادت امام حسین کے بعد بعض روایتوں میں جو بین ملتا ہے اس میں بے پناہ بین یہ ہے، کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں، کبھی اپنے چچا کو یاد کرتی ہیں، اور کبھی نجف کا رخ کر کے اپنے دادا علی کو یاد کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی اپنے دادا کو یاد کرتی ہیں، اے میرے دادا علی، آپ تو مشکل کشا ہے نا، آپ تو سب کی مدد کو آتے ہیں، اے میرے دادا علی، میرے کانوں سے گوہر چھین لیے گئے، اے میرے دادا علی، میرے دامن کو جلا دیا گیا، پھوپھیوں کو بےردا کر دیا گیا، خیام کو جلا دیا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، جب یہ وقت گزرا اور زینب ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے کھڑی ہے، اتنے میں جناب زینب نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، یا علی ادرکنی یا علی، یا علی ہم سب کی ہر مقام پر مدد کریے۔ مصائب کے دوران مومنوں کے لیے کہا گیا کہ تم دعائیں مانگا کرو، پوری ہوتی ہیں۔ جس علی کو ہم اتنا یاد کرتے ہیں وہ علی میدان کربلا میں رات کے اندھیرے میں گھوڑے سے آگے بڑھا۔ زینب نے ایک جملہ کہا، اے گھوڑ سوار، اے گھوڑ سوار، اب خیمے میں کچھ باقی نہیں رہا،
بچے بھی بھوکے سو رہے ہیں، لیکن گھڑ سوار رکتا نہیں ہے۔ گھڑ سوار آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ علی کی شیر دل بیٹی نے ایک مرتبہ چند قدم آگے بڑھ کے کہا، اے گھڑ سوار، ارے تو رکتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، ارے تو رکتا کیوں نہیں؟ تجھے پتا نہیں ہے میں علی کی بیٹی زینب۔ چند قدم گھڑ سوار آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ اب جیسے ہی نقاب ہٹنی تھی، زینب نے آواز دی، اے میرے بابا، آپ بابا آئے ہو جب میری رضا چھین لی گئی۔ اے بابا، میرے خیام جلا دیے گئے۔ اے بابا، سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ اے بابا، ہمیں اسیر کرو۔